اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وفیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک پاکستان افیئر کے ریلیٹڈ ٹاپک کا نام ہے ہائیڈرو پالیٹکس۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن اس کا بتا دوں کہ جس طرح مصر کو دریائے نیل کا گفٹ کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح انڈو پاکستان کو بھی دریائے سندھ کا گفٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ گفٹ آف انڈس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پانی کی اہمیت تو آپ کو خود بھی پتہ ہے، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ہمارے ایکسپورٹ کے اندر 70% یعنی کہ میٹر کرتا ہے، یعنی کہ اپنا رول ادا کر رہا ہے، اور ہمارے جی ڈی پی کے اندر آلموسٹ 20 to 21% جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا جو رول ہے وہ کافی حد تک ہوتا ہے، اور انڈسٹری بھی جو ہے وہ بھی انڈائریکٹلی اس کے اوپر بہت حد تک ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اچھا، کیسے ڈیپینڈ کرتی ہے؟ جیسے شوگر کین انڈسٹری ہوگی، گنا نہیں ہوگا تو چینی کہاں سے بنے گی، کپاس نہیں ہوگی تو کپڑا کہاں سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹر لنک کر رہی ہیں۔ آل ان آل کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو تقریباً 80% کنٹریبیوشن جو پانی ہمیں ملتا ہے وہ انڈس ریور بیسن کے تھرو ہی ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر بات کریں تو انڈو پاکستان جو ہے وہ تقریباً 21% یعنی کہ تقریباً پاکستان میں جو پوری دنیا کی آبادی ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کا وہ 2.3 یا سم تھنگ % جو ہے وہ پوری دنیا میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور تقریباً 6 نمبر پر آتا ہے یعنی کہ پاپولیشن کے حساب سے 6 نمبر پر، اور ایریا کے حساب سے 35 نمبر پر ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اسٹے کرتا ہے۔ اور دونوں انڈو پاکستان کی اگر بات کریں، انڈیا اور پاکستان کی دونوں کی آبادی ملا کر تقریباً 21% جو ورلڈ پاپولیشن ہے وہ یہاں پر رہتی ہے۔ اچھا، جو انڈس ریور سسٹم ہے وہ تقریباً پوری دنیا کے فریش واٹر کے ریسورسز کے اندر 8.3% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یعنی کہ گلوبل فریش واٹر کے اندر، تو جو کہ ظاہر ہے کہ مطلب پاپولیشن گروتھ کے انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کافی حد تک کمی بھی آ رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر بات کریں تو ہمارے پاس جو رینیویبل ریسورسز ہیں 1960 سے لے کر آج تک پاکستان پانی کے جو رینیویبل ریسورسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈپلیٹ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ کمی کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ تقریباً 2025 تک واٹر سٹریس کنٹریز میں شمار کیا جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر جو دونوں انڈو پاکستان کے اندر اور آل ان آل کے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے پاپولیشن جو ہے تقریباً پچھلے 3 برسوں میں پچھلے لاسٹ 3 ڈیکیڈز میں، پچھلی یعنی کہ 3 صدیوں کے پچھلے 30 سالوں میں جو آبادی ہے تقریباً 32% جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے انڈو پاکستان اور جو دوسرا اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر تقریباً جو ممالک ہیں وہ 47 ممالک ہوتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، مطلب اس کے پورے ایشیا کے اندر، اور اس کے علاوہ جو افریقہ ہے اس کے اندر جو ممالک ہیں وہ تقریباً 54 ہیں، 54 ہیں، اور جو پورا آبادی پوری دنیا کے حساب سے جو ایشیا کی جو کنٹریبیوشن ہے پوری دنیا کی آبادی میں تقریباً ہے وہ 58.2% سم تھنگ پاپولیشن کے حساب سے۔ خیر، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ مطلب جیسے ہی پانی کے ریسورسز جیسے کم ہو رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، خاص طور پر انڈو پاکستان کے اندر، ویسے ہی انٹرا اسپیسیفک جو ڈسپیوٹ ہیں یا انٹرا اسٹیٹ ڈسپیوٹ جو ہیں وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کی سب سے بڑی وجہ کہ افغانستان جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان کو بلیم کر رہا ہے، پاکستان اور ایران دونوں کو بلیم کر رہا ہے، کس کے لیے؟ پانی کے لیے، جبکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال یہ تینوں جو ہے وہ انڈیا کو بلیم کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ پانی کے جھگڑے کے لیے۔ مطلب آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے جو ممالک ہیں وہ بھی آپس میں ان کے حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ جو بلیمز ہے مطلب یہ آہستہ آہستہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ اس میں ٹرسٹ کی کمی آ رہی ہے، ریلیشن شپ جو ہے وہ مطلب آہستہ آہستہ نیگوشیٹ ہونے کی بجائے ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو مطلب بائی لیٹرل جو مطلب جو بائی لیٹرل ریلیشن ہوتا ہے ریجنز کے درمیان یا اسٹیٹس کے درمیان، وہ بھی جو آہستہ آہستہ ایفیکٹ آ رہا ہے پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو تقریباً
پچھلے 50 برسوں کی دہائی میں پاکستان نے کوئی نیا ایسا ڈیم نہیں بنایا یا کوئی نیا واٹر ریزروائر نہیں بنایا سوائے منگلا اور تربیلا ڈیم کے۔ منگلا ڈیم جو ہے وہ دریائے جہلم کے اوپر بنایا گیا اور تربیلا ڈیم جو ہے وہ دریائے سندھ کے اوپر جو ہے وہ بنایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد اگر دوسری طرف بات کریں تو انٹرنل ڈسپیوٹ جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے کافی حد تک انکریز ہوتے جا رہے ہیں۔ انٹرنل ڈسپیوٹ یعنی کہ ہمارے ملک پاکستان کی انٹرنل صوبوں کے درمیان جو لڑائیاں ہیں، مطلب جو انڈس ریور بیسن سسٹم جو متعارف کرایا گیا تھا 1993 کے اندر، جس کے تحت یعنی کہ واٹر ایکارڈ بھی ہوا تھا 1991 میں، اس سے پہلے کہ کن تمام صوبوں کے درمیان پانی کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوگی، تو وہ اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے چاروں صوبوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، بلکہ 3 صوبے باقی تینوں صوبے اکیلے پنجاب کو زیادہ بلیم کر رہے ہیں کہ مطلب یہاں پر کیونکہ 70% جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ پنجاب سے ہم حاصل کر رہے ہیں، مطلب ایگریکلچر ریونیو جو ہے وہ مطلب پنجاب سے حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا پانی کی زیادہ جو کنزپشن ہے وہ بھی پنجاب سے ہی ہے، اور صوبوں کے درمیان بھی جو ہے وہ اختلافات اس وجہ سے ہی بڑھ رہے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہی۔ اب یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک بھی حل نہیں ہو سکتا کہ جب تک ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور نہ ہو اور مطلب ڈومیسٹک ایلوکیشن اور مینجمنٹ آف واٹر جو ہے وہ صحیح طرح پراپر کام نہ کرے، تب تک یہ مسئلہ ہمارے پاس قائم و دائم رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اگر انٹرنیشنلی طور پر اگر ہم دیکھیں 1947 سے، تو سب سے پہلے جو ہمارا پانی بند کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے، وہ بند ہوا تھا 1 اپریل 1948 کو۔ 1 اپریل 1948 انڈیا کٹ آف واٹر سپلائیز فار پاکستان، اور اس کے بعد یعنی کہ ہمیں بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم خشک سالی سے اپنی یعنی کہ نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس کے حوالے سے کیونکہ اسپیشلی طور پر پنجاب، اور پنجاب کی جو ہے وہ آبادی مطلب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 45 to 70% جو ہے وہ 45 to 60% جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ اس پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے 2 منسٹر جو ہیں وہ انڈیا گئے تھے ویسٹ پنجاب سے، ایک کا نام تھا شوکت حیات خان اور دوسرے ایک کا نام تھا یعنی کہ جو دوسرے نمبر پر تھے وہ تھے ممتاز دولتانہ۔ ان دونوں کو انڈیا بھیجا گیا تھا جنہوں نے کچھ واٹر ڈسپیوٹ یعنی کہ ریزالو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ابھی تک جو ہم نے 2 مین چیزیں حاصل کی ہیں، 2 چیف مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے ریسورسز کو ریزالو کرنے کے لیے، مطلب پانی کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، سب سے پہلا انڈس واٹر ٹیرٹی، یہ میں تھوڑی دیر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کب اور کیوں معاہدہ ہوا، اور دوسرا ہے انٹر پروونشل واٹر ڈسٹریبیوشن، کہ مطلب پاکستان کے پروونسز کے درمیان جو ہے وہ ود ان دا اسٹیٹ اور پروونسز پانی کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس انڈس واٹر ٹیرٹی جو ہماری ہوئی تھی مطلب اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ، سب سے پہلے تو وہ کروائی کس نے تھی؟ اچھا، یہ انڈس واٹر ٹیرٹی کے اندر ایک بہت زیادہ ایکٹیو رول اور فائنینشلی سپورٹ جو ہے وہ ورلڈ بینک کی اور ویسٹرن پاورز کی ہمیں حاصل ہوئی تھی، جس کے تحت 1960 میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مطلب ویسٹرن ریورز اور انڈیا جو ہے وہ ایسٹرن ریورز۔ ویسٹرن ریورز میں آ جاتا ہے چناب دریائے چناب آتا ہے، دریائے جہلم آتا ہے اور دریائے سندھ آتا ہے، یعنی کہ انڈس ریور، چناب ریور اینڈ جہلم ریور، جبکہ دوسرے تینوں دریا جو دریائے ستلج، دریائے راوی اور دریائے بیاس جو ہے مطلب یہ اس کے پاس جائیں گے، انڈیا کے پاس جائیں گے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ مطلب یہ معاہدہ تو ہو گیا، اور یعنی کہ اس معاہدے کے ساتھ ہمیں ورلڈ بینک نے بہت زیادہ فائنینشلی سپورٹ بھی کیا، دونوں ملکوں کو بلکہ سپورٹ کیا تاکہ یہ اپنے ریزروائر بنا سکیں، اپنے ڈیمز بنا سکیں، پلز بنا سکیں، یا مطلب براج بنا سکیں، کینالز بنا سکیں۔ اچھا، اس کو ہم ٹرائی لیٹرل ٹیرٹی بھی کہتے ہیں، مطلب یہ جو ٹریٹی ہوئی تھی ہماری، یہاں ایکارڈ ہوا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کا انڈیا، پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی الاؤڈ انڈیا ٹو لمیٹڈ یوز آف واٹر فار اریگیشن پرپز اور الیکٹریسٹی جنریشن۔ دیکھیے، انڈس واٹر ٹریٹی میں ورلڈ بینک نے کیا کیا تھا کہ اس نے انڈیا کو یہ بھی اجازت دے دی کہ آپ لمیٹڈ کنڈیشنز کے اندر رہتے ہوئے جو پاکستان کے ویسٹرن ریورز ہیں ان میں سے ابھی آپ پانی حاصل کر سکتے ہیں اپنی الیکٹریسٹی پرپز کے لیے بھی اور اپنے ایگریکلچر پرپز کے لیے بھی۔ اب اس
بات کا انڈیا نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور اس نے مزید کچھ ڈیمز جو ہیں وہ اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن کیپیسٹی یعنی کہ رکھنے والے کچھ ریزروائر جو ہیں کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈیا نے شروع کر لیے ہمارے حصے کے ڈیمز کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس چیز کو یا اس ڈسپیوٹ کو مزید آگے کنٹینیو رکھنے کے لیے یا ریزالو کرنے کے لیے اگر یعنی کہ بعد میں 1960 کے بعد اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس میں کیا کیا گیا کہ مطلب 2 کمیشن بنائے گئے. ایک کا نام یعنی کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے نام سے رکھا گیا کہ مطلب اگر کوئی بھی دونوں ملکوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر تو ایک نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہوگا ان دونوں کے درمیان معاہدہ دوبارہ رینیو کروائے گا یا مطلب اس سے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرے گا. اور دوسرا تھا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن. اچھا جی. اب سب سے پہلا جو ہمارا کیس بنا وہ بنا بگلی ہار ڈیم ایشو کا. بگلی ہار ڈیم 2002 کے اندر انڈیا نے 450 میگا واٹ کا یہ کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا دریائے چناب کے اوپر, جس کی ایکٹیویٹی کو ہم نے 2005 میں نوٹس کیا اور ہم نے ایک مطلب یہ ہم مسئلہ لے کر کے ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس. یہ نیوٹرل ایکسپرٹ جو تھا یہ سوئٹزرلینڈ کا تھا جس کا نام تھا ریمنڈ لیٹیف RAYMOND ریمنڈ لیفٹی LAFITE سوئٹزرلینڈ سے. اور یہ جو ڈسپیوٹ ہمارا ریزالو ہوا تھا آلموسٹ 2007 کے اندر. اچھا دوسرا جو ہمارا اس کے ساتھ مطلب انڈیا کے ساتھ ہوا وہ تھا کشن گنگا ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی پروجیکٹ. اور یہ جو اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی جہلم دریائے جہلم کے اوپر 2010 کے اندر, اور پاکستان نے 2010 کے اندر ہی پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کے یعنی کہ پاس اس کیس کو لے کر گیا اور پاکستان نے کلیم کیا کہ یہ سراسر خلاف ورزی ہے ایک تو انڈس واٹر اتھارٹی کی اور دوسرا جو ہے وہ ڈپلیٹنگ ریسورسز انڈر انڈس واٹر اتھارٹی. مطلب یہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے دریائے جہلم کا پانی ڈائیورٹ کر کے ہمارے صوبے پنجاب کو پانی اس کی کمی سے یعنی کہ لاحق کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا مطلب پھر بھی پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے انڈیا کو کہا کہ آپ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں نہ کہ سارا. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں جو ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا. انڈس ریور سسٹم اتھارٹی مطلب ہم نے اسٹیبلش کی 1993 کے اندر جو ریگولیٹ اور مانیٹر کرتی تھی ڈسٹریبیوشن آف واٹر کو, مطلب پانی کے ڈسٹریبیوشن کو ریگولیٹ بھی کرتی تھی اور مانیٹر بھی کرتی تھی صوبوں کے درمیان اسپیشلی طور پر. اور مطلب اس سے میں کافی حد تک معاہدے بھی ہوئے تھے کہ مطلب کون سا صوبہ کتنی پرسنٹیج سے کس دریا کا اور کس اس کا کیا نام ہے براج کا پانی وہ اپنی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں یا استعمال کر سکتا ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ پروونشل یوز کی کہ کون سا صوبے کے کیا نظریات ہیں اس پانی کی مطلب کونسلز کے اوپر یا اس پانی کے استعمالات کے اوپر. اچھا دیکھیں جو سندھ ہے سندھ کا کیس کچھ اس طرح ہے کہ سندھ پنجاب کے اوپر کافی حد تک ایکیوز کرتا ہے کہ تقریباً سندھ کہتا ہے کہ ہر ہفتے ایوری ویک 16,000 جو کیوسک آف واٹر ہے یعنی کہ 16,000 کیوسک واٹر جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ 2 بیراجوں سے تونسا اور گڈو بیراج سے وہ جو ہے مطلب معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہر ہفتے کے ہفتے اپنی طرف موڑ رہا ہے. یہ سندھ کا ایکیوز ہے جس کی وجہ سے 1993 کا معاہدہ جو کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے انڈر ہوا تھا اس کے تحت سندھ کو پانی کم میسر ہو رہا ہے. اور سندھ کو پانی کم میسر ہونے کی وجہ سے اس کا جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ یا تو سینیٹیشن کی طرف جا رہی ہے یا واٹر لاگنگ تو نہیں مطلب سیلنٹی کی طرف جا رہی ہے یا خشک سالی کی طرف جا رہی ہے. اور جس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈس ریور بیسن کا مطلب ہم کیونکہ مکمل طور پر کافی حد تک فریش واٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہمارے جنگلات کافی حد تک ڈیپینڈ کرتے ہیں, لہٰذا پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے جو کہ پنجاب اپنی طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے ہمارا پانی, ہمارے فوریسٹ سوکھتے جا رہے ہیں, ہماری فصلیں سوکھتی جا رہی ہیں. اچھا اب ہم نے اس مسئلے کو بھی ریزالو کرنے کے لیے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے مطلب IRSA نے 1993 کے اندر 2 نہریں جو ہیں وہ مطلب ایسی بنائی تھیں, 2 کینال ہم نے پرووائڈ کی تھی سندھ کو جو کہ مطلب نکلتی ہیں اپنا 2 بیراجوں سے. 2 canals ٹو پرووائڈ واٹر ان ٹائمز وین شارٹ سپلائی جو کہ مطلب دریائے جہلم سے اور دریائے چناب سے نکلتی ہیں. پہلی ہے چشمہ جہلم یعنی کہ چشمہ جہلم کینال اور دوسری ہے تونسا پنجن کینال. پہلی ہے چشمہ جہلم کینال, دوسری ہے تونسا پنجن
کینال، یہ دونوں جو ہیں مطلب اگر پانی کی کمی ہو جاتی ہے سندھ کے اندر، دریاؤں سے پانی صحیح طرح نہیں پہنچ پاتا، تو ان دو کینال کو استعمال کرتے ہوئے بھی پانی ہم نے پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن خیر ہم آل ان آل یہی دعویٰ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کو پانی مکمل طور پر اس معاہدے کے تحت نہیں مل رہا، کیونکہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مطلب جو ڈیم ہے وہ پنجاب کے ایریا کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو ہمارا دریائے جہلم کا ڈیم ہے، اور دریائے جہلم یعنی کہ اوپر ہی کہ مطلب وہ جو کینال ہے وہ ڈیولپ کیا گیا، یعنی کہ چشمہ جہلم جو کینال ہے، اور وہ جو ہے وہ پنجاب میں آتا ہے، اور پنجاب جو ہے وہ اس کا پانی ڈائیورٹ کر سکتا ہے اپنی طرف۔ اچھا ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب تک بادشاہ، اکھوڑی اور کالا باغ ڈیم جو ہے وہ نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم فلڈ کا پانی جو ہے وہ سٹور نہیں کر پائیں گے، اور جب تک فلڈ کا پانی سٹور نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے یا تو وہ ہمیں نقصان پہنچاتا رہے گا، یا وہ پانی دریاؤں میں بہہ کر جو ہے وہ عریبین سی کی طرف جا کے ضائع ہو جائے گا، جو کہ ہوتا بھی ہے، ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، بلوچستان کے کیس کی طرف آتے ہیں۔ اچھا بلوچستان جو ہے وہ سندھ کے اوپر الزام لگاتا ہے، یعنی کہ سندھ پنجاب کے اوپر لگاتا ہے، اور جو بلوچستان ہے وہ سندھ کے اوپر لگاتا ہے۔ وہ یہ کیا کہتا ہے کہ مطلب اس کی وجہ سے بلوچستان جو کہتا ہے کہ سندھ ہمارا پانی استعمال کر رہا ہے، اور لیکن ہم نے اس چیز کو بھی اپنا ریزالو کرنے کے لیے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے دو نہریں، یعنی کہ دو نہریں سندھ سے، صوبہ سندھ سے، دریائے سندھ سے نہیں، دو نہریں صوبہ سندھ سے، یا ایک پٹ فیڈر اس کا نام ہے، اور دوسری ہے کرتار، یہ دونوں گڈو اور سکھر بیراج سے نکلتی ہیں۔ کون کون سی؟ پٹ فیڈر اور کرتار جو ہے یہ دونوں نہریں گڈو اور سکھر بیراج سے نکلتی ہیں، جو کہ بلوچستان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ لیکن مطلب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پاس جو ایوریج پانی آتا ہے ہر سال 142 ملین ایکڑ فیٹ آتا ہے، 142 MAF ہر سال ہمیں پانی جو ہے مطلب سیلابی مطلب سالوں میں تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے، یا مطلب نارملی جو ایوریج نکالے گی وہ اتنا پانی ہمیں ریسیو ہوتا ہے۔ اب اس 142 ملین ایکڑ فیٹ کا صرف اور صرف 3.05 جو پانی ہے، 3.87% MAF جو پانی ہے وہ ہم بلوچستان کو دیتے ہیں، اور اس میں سے بھی جو ہے مطلب کینال کیپیسٹی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، یا اریگیشن کا سسٹم نہ صحیح طرح ہونے کی وجہ سے، صرف بلوچستان کے پاس 3.05 MAF پانی جو ہے وہ بمشکل پہنچ پاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر علاقے اس کے پانی سے سیراب ہونے سے رہ جاتے ہیں، اور اسے مجبوراً جو ہے وہ مطلب نیچرل ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ بارشوں کے اوپر جو ہے وہ اسے، یا فلڈ اریگیشن سسٹم کے اوپر اسے جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی KP کے کیس کی بات کرتے ہیں۔ اچھا KP کے جو ہے وہ کافی حد تک مطلب نا کچھ سجیشن بھی دیتا ہے، الزامات بھی لگاتا ہے خاص طور پر پنجاب کے اوپر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب پنجاب کا جو کینال سسٹم ہے وہ تو 150 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان پیوڈ ہے، صحیح طرح اس کی رکھوالی نہیں کی جاتی۔ اچھا یہ کیا کہتا ہے کہ مطلب تقریباً مطلب KP کے کیس میں KP کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 50% جو پانی ہے وہ کھیتوں تک پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کیا ہے؟ کیونکہ مطلب جو ہے سلٹنگ آف کینالز کاز واٹر شارٹ ہے، مطلب جو کینالز کی سلٹنگ کی وجہ سے پانی جو ہے مطلب یا تو نیچے مطلب سیپیج ہو جاتا ہے یا لیکیج ہو جاتا ہے نہروں کے اندر سے، 50% پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ 30 نمبر پر یہ کہتا ہے کہ دا کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ ایکسکلوسیولی اگنورڈ، وہ کہتا ہے کہ مطلب جو آپ نے معاہدہ کیا تھا انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے، مطلب جو معاہدہ صوبوں کے درمیان کیا تھا، اب اس معاہدے کے تحت وہ کہتا ہے کہ کینال اور جو ڈرینیج ایکٹ ہے اسے ایکسکلوسیولی طور پر، یعنی کہ واضح طور پر جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب کرپشن وابٹا کے اندر ایک تو مطلب جو امپلائمنٹ ہیں ان کو صحیح طرح پے نہیں کیا جاتا، مطلب یا وہ ایک تو کرپٹ بہت زیادہ ہے، اور ان کی کوئی مطلب ایک جامع معنی پالیسی نہیں ہے، ان کے پاس ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بھی پانی کی کمی آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا جی اب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ مطلب ایوریج رین فال یا مطلب ایوریج پانی جو ہمارے پاس آتا ہے وہ کتنا ویسٹ ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مطلب جو اینول اویلیبل سرفیس واٹر پاکستان کے پاس ہر سال ہوتا ہے وہ 142 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے، جس میں سے تقریباً 105 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ ہم بمشکل اپنے دریاؤں کی طرف ڈائیورٹ کر پاتے ہیں، اپنے اریگیشن سسٹم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب اس آؤٹ آف
میں نے کیا کہا 142 میں ٹوٹل ریسیو ہوتا ہے، اس میں سے 105 ہم اپنے دریاؤں کی طرف ڈائیورٹ کر پاتے ہیں، اس 105 میں سے 52 ایم اے ایف پانی جو ہے وہ ہمارا ان لائنڈ کینال سسٹم ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ 105 میں سے 52 جو یعنی کہ 105 ایم اے ایف میں سے 52 ایم اے ایف جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے پانی، صرف سیپیج لیکیج یا مس یوز آف واٹر کی وجہ سے۔ اب اگر آپ بات کریں آؤٹ آف ٹوٹل 142 ایم اے ایف مطلب 142 ملین ایکڑ فیٹ میں سے اگر 35 جو ملین ایکڑ فیٹ ہے وہ مطلب باقی جو ہے وہ سی فلڈ مطلب کی شکل میں وہ جو ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، مطلب ہم اسے یوز ہی نہیں کر پاتے، جو ہمیں ملتا ہے ہم اسے یوز ہی نہیں کر پاتے صحیح طرح۔ اب اگر کولیکٹیولی ہم دیکھیں تو 142 میں سے 52 تو نکل گیا اس کی طرف، ہم کہہ سکتے ہیں 52 جو ہے مطلب ایم اے ایف نکل گیا، ضائع ہو گیا ہماری لیپیج سیکیج اور مطلب مس یوز آف واٹر کے اوپر۔ 35 ایم اے ایف جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو گیا اپنا اس طرف ہمارے پاس، یعنی کہ واٹر ریسورس صحیح طرح اس کو یوٹیلائز نہ کرنے کی وجہ سے وہ عریبین سی میں چلا گیا، یعنی کہ فلڈ واٹر جو ہے وہ وہاں پر چلا گیا۔ 52 جمع 35 اگر آپ کریں تو یہ 87 ایم اے ایف واٹر بنتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 142 میں سے 87 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ہم ہر سال ضائع کر دیتے ہیں۔ خیر پنجاب کے کیس کی بات کریں، پنجاب جو ہے تقریباً 80% پاکستان کا جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے پنجاب کے پاس ہے، 90% ایگریکلچر جو آؤٹ پٹ ہے یعنی کہ اریگیٹڈ لینڈ جو ہے وہ پنجاب کے پاس ہے۔ پاکستان کا جو مطلب پنجاب انڈس ریور بیسن ود 25 مین کینال سسٹم لنکنگ آف 13 براجز، پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں پنجاب کے صوبے میں تقریباً 25 مین کینال ہیں جن کو 13 براجز کے ذریعے آپس میں کنیکٹ کیا گیا ہے۔ ایگریکلچر امپلائمنٹ کی بات کریں تو 50% سے 70% تک جو ہمارا مطلب ایکسپورٹ ریونیو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی لنک کرتا ہے۔ جو پنجاب کے اندر واٹر سٹریس ایریاز آتے ہیں وہ ہے پوٹوہار، چوڑستان، ڈیرہ غازی خان، کیونکہ یہاں پر جو پانی ہے وہ مطلب آؤٹر سورسز سے ہمیں حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اب دوسری طرف اگر بات کریں تو پاکستان میں جو ہے وہ کنزیومر سیکٹر یا مطلب انڈسٹریل سیکٹر ہے جو ہے وہ بھی تقریباً 2.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ہر سال کنزیوم کر جاتا ہے، کیونکہ ہائیسٹ امپلائمنٹ ہونے کی وجہ سے، اور پنجاب کے کیس کے اندر کالا باغ ڈیم جو ہے وہ سب سے بڑی پرائرٹی اور ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا جی، ہم نے 2018 کے اندر نیشنل واٹر پالیسی بنائی۔ نیشنل واٹر پالیسی کے تحت ہم نے یہ چیز سب سے پہلے ریئلائز کی کہ ہم 1951 میں ہمارے پاس جو ہے 5260 کیوبک میٹر پانی موجود تھا، ٹھیک ہے، پر ہیڈ، مطلب 5260 کیوبک میٹر ان 1951، پھر 6% یعنی کہ 600% آبادی جو یعنی کہ 6 ٹائمز ہماری آبادی انکریز ہوئی، اور یوں ہمیں 5260 کیوبک میٹر سے 1000 کیوبک میٹر تک ہم گر گئے، یعنی کہ ہمارا پانی کم ہو گیا 2016 میں، اور مزید آگے 2025 تک یہ 860 کیوبک میٹر تک گر سکتا ہے، جس میں اسی لیے IMF نے ہمیں یعنی کہ دنیا کے تیسرے نمبر پر کر دیا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ واٹر شارٹیج سے سکیئر ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، نیشنل واٹر پالیسی کے تحت ہم نے یعنی کہ پانی ایمرجنسی کال ہم نے دے دی، جس کے تحت 2018 کے اندر ہی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار ان کا نام کیا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے بھی کمپین چلائی کہ پاکستان میں ڈیم کی کمی ہے اور پانی کی کمی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، لہٰذا ڈیم کی بہت اشد ضرورت ہے، تو ڈائمل بادشاہ اور محمدن ڈیم، تو ہمیں یہ ڈیم جو ہے وہ بنانے چاہیے۔ اچھا، اور اسی نیشنل واٹر پالیسی کے تحت ہی ہم نے ایک اور چیز انکریز کی کہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ پاکستان کے پانی کے ریسورسز کا وہ ہم انکریز کریں گے۔ ہم پہلے جو 3.7% ہے اسے ہم 10% تک لے کر جائیں گے 2019 تک، اور یہ 2030 تک ہم اسے 20% تک یعنی کہ انویسٹمنٹ سیکٹر ہم انکریز کریں گے، اور پاکستان کے واٹر ریسورسز جو ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے۔ اچھا جی، اگلی بات کریں تو ہمیں چیلنجز کیا ہیں، کمی چیلنجز پاکستان کو کیا ہو سکتے ہیں، تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز فار ڈیولپمنٹ۔ دیکھیں یہ سب سے پہلے ہماری پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، 1951 سے لے کر آج تک 6 ٹائمز پاپولیشن انکریز ہو گئی۔ اس کے بعد ریپڈ اربنائزیشن ہے، پاکستان جو ہے تقریباً 36% جو پاپولیشن ہے وہ اربن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اریگیٹڈ لینڈ ہے وہ اسے اربن کے
اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم نئے ڈیم نہیں بنا رہے. اس کے بعد جناب ہمارا گریجولی انکریز ہو رہا ہے ایروجن مطلب اور سیڈیمنٹیشن, مطلب ہم ڈیمز نہیں بنا رہے. جو ہمارے ڈیم آلریڈی ہیں وہ سیڈیمنٹیشن یا ایروجن کے ذریعے پانی کی کیپیسٹی ہولڈ کرنے کی کم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب بات کرتے ہیں کرنٹ سچویشن کی. کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ گیا ہے, جن کو آگے کچھ سالوں میں 2025 تک جو ہے وہ پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. دوسری طرف فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی مطلب پلینگ گیمز آف پولیٹیکل یعنی کہ پلینگ پولیٹیکل گیم, مطلب فیڈرل اور پروونشل جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں پولیٹیکل گیمز ہی کھیل رہے ہیں, نہ کہ وہ اس چیز سے ریئلائز کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اسے آنے والے سالوں میں بہت بگیسٹ تھریٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے واٹر کے حوالے سے. اچھا جی, اب ہمیں کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں یہ ضرورت ہے جناب نیڈ ٹو ڈیوائڈ واٹر انٹو پارٹس ایز ڈیولپڈ کنٹریز میکانزم, کہ ہمیں پانی کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کافی ڈیولپڈ کنٹریز نے کیا, 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی. پہلا حصہ وہ ڈرنکنگ اور کوکنگ کے پرپس کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے. دوسرا وہ جو پلیوٹیڈ اور ڈرٹی واٹر ہے, مطلب کنٹامینیٹیڈ ہے تھوڑا بہت, لیکن ہم اریگیشن کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب واٹر کرائسس کازز مطلب اس کے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے, پہلا کلائمیٹ چینج ہے, دوسرا پور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہے, یہاں پور گورننس بھی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, پور پالیسیز آف نیبرنگ کنٹریز بھی ہے, پور ڈسٹریبیوشن آف واٹر ریسورسز بھی ہے, اور مطلب یہ تمام کے تمام جو ہے وہ واٹر کرائسس میں آ سکتے ہیں. اچھا جی, اگلی بات کریں تو پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے, مطلب یہ میں کرنٹ سچویشن کی بات کر رہا ہوں, پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے جون 2018 کے اندر دریائے جہلم کے اوپر مختلف چھوٹے موٹے پروجیکٹس کولیکٹیولی ملا کر 1723 ملین یونٹس آف الیکٹریسٹی کے جو پروجیکٹ ہیں انہوں نے 1 سال میں قائم کر دیے دریائے جہلم کے اوپر, جس کے تحت وہ اس کا ہمارے دریائے جہلم کا پانی بھی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے بنائے ہیں یہ LOC لائن آف کنٹرول, جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر انہوں نے مطلب کچھ سیورل میٹرز اوے بہت سے یہ ڈیم جو ہے یہ بلڈ کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ وافڈا نے 2018 کے اندر ہی اس بات کو ریئلائز کیا اور انہوں نے اس چیز کا سلوشن نکالا. وافڈا ڈیوائزڈ اے مور فیزیبل اینڈ پریکٹیکل سلوشن ٹو ایڈریس اسکیرسٹی آف واٹر. دے پلان نو از ٹو سیک اپ ٹو 2 بلین, مطلب 2 بلین کی ڈیولپمنٹ یا 2 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے, جو کہ ہم یہ پیسے لیں گے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینکس اور سوئس بینک سے, تاکہ ہم ڈائمر بھاشا ڈیم اور محمدن ڈیم کی تعمیر کر سکیں. اور پاکستان میں جو کمپین بھی چلائی گئی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے تحت اور فارمر چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کی طرف سے, کہ ڈونیشن فنڈ جو ہے وہ دیا جائے کنسٹرکشن آف ڈیمز کے لیے. تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ مطلب ڈیم بنیں گے, اگر نہ بنے تو پاکستان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. خدا را میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے تحت ہو سکے تو پانی کی بچت ضرور کرنی چاہیے. اور دیکھیے مطلب یہ خلاف شرع بھی بات ہے کہ آپ پانی ضائع کرتے ہیں, اور مسجد میں اگر آپ جا کر بھی پانی ضائع کرتے ہیں تو وہ وقف کا مال ہوتا ہے, اور وقف کی چیزوں کو ضائع کرنا بھی شرعی پکڑ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیا کریں, اور اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. کوئی کویشچن ہے آپ کا تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.